مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ۔ سید آفتاب اتاری سرجانی ڈون سے۔ محمد شفاعت اتاری جیل روڈ عثمانیہ کالونی سے۔ مبارک اتاری بیرون ملک سے۔ میرا نام محمد شاہد اتاری، میں نارتھ کراچی ناگن چورنگی سے۔ یاسر انصاری، میں لانڈی باور مارکیٹ سے۔ میرا نام ڈاکٹر اشتیاق احمد اتاری ہے، میں فیصل آباد سے آیا ہوں۔ الحمدللہ آف ایئر مدنی مذاکرہ جو خصوصی مدنی مذاکرہ ہے جس میں ہمیں کیا کچھ سیکھنے کو نہیں ملتا، تو وہ برکت اللہ کے ولی امیر علیہ سنت کی لینا ہے الحمدللہ۔ مدنی مذاکرہ تو یار گھر میں بھی دیکھا جا سکتا ہے، ٹی وی وغیرہ موبائل پہ، یہاں آنے میں اور گھر میں کیا فرق ہوتا ہے؟ یہاں پہ یہ ہے کہ یکسوئی کے ساتھ بندہ بیٹھتا ہے اور حضرت صاحب کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ دل میں دماغ میں اترتی ہیں۔ گھر کے اندر کبھی لائٹ چلی جاتی ہے، بچہ رو رہا ہے، کوئی آ گیا ملنے، تو اس سے تسلسل ٹوٹ جاتا ہے، اور گھر سے جب بندہ آتا ہے تو اچھی نیت کرتا ہے تو اس کا بھی اجر ملتا ہے۔ جیسے کہ میں وہاں سے چلا ہوں، چڑھائی پہ چڑھوں گا، اتروں گا، سبحان اللہ اللہ اکبر پڑھوں گا، مسجد دیکھ کے درود پاک پڑھوں گا، کوئی ملے گا سلام کروں گا، کوئی بھلائی کی بات پوچھے گا اس کو بتاؤں گا، مطلب یہ نیت کرتے ہوئے آتا ہے تو وہ بھی اجر و ثواب ملتا ہے۔ مطلب یہ بہت فائدہ ہی فائدہ یہاں پہ ہے، نقصان کیا؟ جب سے حضرت صاحب کی غلامی میں فائدہ ہی فائدہ دیکھا ہے، نقصان تو ہے ہی نہیں الحمدللہ۔ مطلب پریشانی ہوتی ہے، صاحب سے عرض کرتے ہیں تو بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ روحانیت ہے، سمجھنے والے کے لیے بہت کچھ ہے، جو نہ سمجھے کچھ بھی نہیں ہے۔ حقیقت میں یہ ہے کہ پیر و مرشد ہمارے محسن ہیں اور سب کچھ ان سے سیکھا ہے، ادب ان سے سیکھا، ماں باپ کا ادب سیکھا، یہ سب پیر و مرشد کی مہربانی ہے، کرم ہے کہ یہ پیر و مرشد ایسے ہیں کہ میں حاجی عمران صاحب کی بات سن کے رو گیا کہ دنیا میں نے ایک شخص دیکھا ہے کہ سن 80 سے لے کر اور اب تک وہ ویسے کے ویسی شخص تھے، اور وہ الیاس قاضی صاحب ہیں کہ وہی سادگی، وہی گفتگو، کوئی چڑچڑا پن نہیں۔ حالانکہ میرے مزاج میں چینجنگ آ گئی، لیکن قربان جاؤں پیر و مرشد کی وہی انداز، وہی طریقہ کار، وہی گفتگو جو میں ینگ میں دیکھتا تھا، بالکل میں تو رو پڑا۔ میں نے کہا باقی یار ایسا بندہ کہاں ملے گا، نہیں ملے گا۔ تو میں تو یہی پیغام دوں گا کہ بھائی یہیں آ جاؤ، آنا کیا ہے، آ جاؤ۔ اگر بچنا ہے، اپنے ایمان کو بچانا، جنت میں جانا، سیدھے راجو اسلامی کے۔ جی کافی دنوں سے میری خواہش تھی کہ فیضان مدینہ کی ان آنکھوں سے زیارت ہو جائے۔ جب میں آیا تو آنکھوں سے اشک ہی جاری تھے، اور بہت اچھا یہاں ماحول لگ رہا ہے، اور بس دل کر رہا ہے کہ یہیں رک جاؤں اور مرشد کی برکتیں حاصل کرتا رہوں۔ الحمدللہ یہاں بہت ہی روحانیت ہے، بڑی برکتیں ہیں، اور یہاں پہ ہمیں ضرور آنا چاہیے اور آ کر یہاں کی برکتیں لوٹنا چاہیے۔ بہت کچھ سیکھنے کا یہاں پہ موقع ملتا ہے، روحانیت ہے، بہت برکتیں ہیں یہاں پہ۔ یہاں میں حاضر ہوا تو شوق ہوا کہ 5 جون کا وہ جو حج تربیتی اجتماع ہے وہ بھی انشاءاللہ اٹینڈ کر کے، اور محفل چل مدینہ، اور اگلے ہفتے کا جو مدنی مذاکرہ وہ بھی انشاءاللہ اٹینڈ کر کے پھر ہی واپس جاؤں گا۔ جب بھی آتے ہیں پہلے سے بڑھ کر ہی اچھا لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ نیا ہی آئے ہیں، کبھی ایسے اکتاہٹ کا احساس نہیں ہوا۔ الحمدللہ پیر صاحب کی برکتیں ہیں، ان کی محبتیں ہیں، ان کی شفقتیں عنایتیں ہیں۔ امیر السنت کی بارگاہ میں جب بھی آئے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہے، شرعی طور پہ بھی، گھریلو معاملات پہ بھی، اور احکام شریعت سے حوالے جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ بھی سیکھنے کو ملتے رہتے ہیں۔ فی زمانہ ہم مصروف ہیں کیونکہ ایک لائف ہماری اس طرح کی بن چکی ہے، اور مدنی ماحول جن گھروں میں ہوتا ہے تو وہ تو گھر درس وغیرہ اور مسجد درس میں شرکت کر لیتے ہیں، لیکن ویکینڈ کے موقع پہ بڑا زبردست یہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس مدنی مذاکرے کو جو ہے اگر ہم خود آ سکتے ہیں فیضان مدینہ میں تو آئیں، اگر ایسا ترکیب نہیں ہے کوئی تو گھر پہ جو ہے وہ مدنی چینل کے ذریعے یا لائیو اسٹریمنگ کے ذریعے جو ہے اس مدنی مذاکرے کو ضرور سنیں انشاءاللہ عز و جل۔ بہت سارے مدنی پھول جو ہماری زندگی سے متعلق ہیں اور شریعت سے متعلق، ان کو سیکھنے میں مدد حاصل۔ الحمدللہ میرے سنت کی بارگاہ تو ایسی ہے کہ جب بھی آپ آئیں اور آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو اس کا یقیناً جواب آپ کو ملتا ہے الحمدللہ۔ ہم نے اپنے اساتذہ سے بھی یہ سنا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ کچھ ذہن میں سوال ہو کہیں اور نہ جاؤ، در مرشد پہ چلے جاؤ، وہاں پر آپ کو جواب مل جائے گا۔ اور الحمدللہ امیر سنت کی جو گفتگو ہے وہ ہر طرح سے ہوتی ہے۔ حکیم بیٹھے تو اپنی گفتگو نکالتا ہے، ڈاکٹر بیٹھے تو اپنے پھول چنتا ہے، عالم دین بیٹھے تو اپنے پھول چنتا ہے، ہر شخص کو اس کے حساب سے معاملات ملتے ہیں۔ امیر سنت جیسا گفتگو فرمائی گھر کے حوالے سے کہ گھر کا ماحول کیسے ہم بہتر کر سکتے ہیں، دیگر معاملات، تو ساری گفتگو یہ ہر ایک کے لیے، اور یقیناً ہم میں سے ہر ایک کو تربیت کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امیر سنت کو سلامت رکھے اور ہمیں ان کے فیض سے مستفید ہونے کی رب کریم توفیق نصیب۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد ہماری قدر کرے، معاشرے میں ہمیں ایک اچھا نام کمانے میں کامیاب ہو جائیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں، ہم حقیقی معنوں میں مسلمان بن جائیں، جو مسلمانوں کا کردار ہمیں مکے اور مدینے کی گلیوں میں حضور کے دور مبارکہ میں نظر آتا تھا، تو ہمیں
दावत शामित है वबस्तगी मदनी चैनल को देखना चाहिए, मेरे सुन्नत के सिलसिले और दीगर मुबल्लिगीन के बयानात में शिरकत करनी चाहिए। इंशाअल्लाह इसी में हमारे लिए फायदा है। छोटे छोटे बच्चों ने आज हर साहब ये नबी के नारे लगाए, तो ये नारे वगैरह के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, ये नारा तो बहुत ही जरूरी है कि तमाम सहाबा इकराम के बारे में हम अहले सुन्नत का जो अकीदा है वो सब तक पहुंचना चाहिए और ये अमीर सुन्नत का फायदा।